اچھا، جو خواتین یہ میرے بیان سن کے کہتی ہیں نا یہ مردوں کو فیور کر رہا ہے، عورتوں کو تھپڑ لگانے کی اجازت نہیں دے رہا، آپ کی بہو جب آپ کے بیٹے کو پیٹے گی نا تو پھر آپ میرا بیان ہی اس کو سناؤ گی کہ بیٹا شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. اسی طرح میں جو کہتا ہوں نا بہو پر اخلاقاً لازم ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے، تو یہ عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے ایسے بیانات سن کے. آپ ساس بن جاؤ، پھر آپ میرا ہی بیان اپنی بہو کو سناؤ گی. جب آپ اپنی بہو سے کہو گی نا بیٹا ذرا پانی لیا، اور بہو آگے سے جواب میں کہے گی میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، اس کے بعد جو آپ کے دھواں نکلے گا نا کہ یار میں نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا، رشتہ لینے میں گئی اور میری اب اس گھر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، میرے بچوں کی طرح، بہو بھی بیٹی ہی کی طرح ہوتی ہے نا، تو میں اتنا سا کام کہہ رہی ہوں اور آگے سے کہہ رہی ہے شرعن، پھر عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں یہ لوگ، شرعن اخلاقن ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے، شرعن ہم پہ یہ لازم نہیں، حرام ہے ہمارے سے خدمت نہیں. پھر بڑے بڑے ہا بھی پورا حلق سے نکلے گا اور را پورا پر نکلے گا. اور جیسے میں بتاتا ہوں نا کوئی مولوی اگر کرپٹ ہو، مولانا ہوتے نہیں ہے کرپٹ، کبھی کبھار کوئی ہوتے بھی ہیں، تو جب آپ اس کی کرپشن پکڑیں گے نا اور آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا، علماء کا احترام لو، پھر علماء عین نا پورا حلق سے نکلتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو پھر پورے حلق سے عین نکلے گا اور ہا حلوے والا پورا حلق سے نکلے گا، شرعن پورے عین وین نا پورے طبیعت سے نکلتے ہیں پھر وہ. تو یہ عین اور ہے سے کبھی بھی متاثر بولو، یہ عین حلق سے نکل رہا ہے، دل سے نہیں نکل رہا، اور یہ ہا حلق سے تو نکل رہا ہے دل سے، اس کو بھی پتا ہے کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں. بھائی تو حساب دے پیسوں کا یار، تو مولانا ہوگا داڑھی ہوگی الگ بات ہے یار، تو اسے حساب مانگ رہے تو دے کیوں نہیں رہا. تو یہ سارا مسئلہ یہی چل رہا ہے. اچھا روحانی عاملوں کا بھی یہی ہے، روحانی عامل کے پاس جب آپ بیٹھیں گے نا ساری چیزیں حلق سے نکالے گا، وہ پوری تجوید کے ساتھ باتیں کرتے ہیں روحانی عامل، ایسے سحر اور وہ عجیب عجیب اصطلاحات انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں حصار، اور بہت سارے ایسے باتیں کریں آپ لگے گا یار یہ ہیں اصل پہنچے ہوئے. ایک صاحب آیا کرتے تھے مجھ سے، جب بات کرتے نا تو بات کی تمہید ایسے شروع کرتے کہ آپ کی خدمت میں حاضر، مجھے نا ڈپریشن شروع ہو جاتی، بھائی منہ سے پھوٹو جلدی، کیا مسئلہ کیا ہے. اتنی لمبی تمہید، پھر اس کو اردو ادب کے سارے محاورے استعمال کر کے اس کے بعد آخر میں نکلتا کچھ بھی نہیں تھا. ابے بھائی اپنے آپ کو بھی ٹینشن سے بچاؤ دوسرے کو بھی ٹینشن سے بچاؤ. خیر وہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی حکیم کے پاس گیا، کہنے لگا خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. تو حکیم بیچارہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے کہا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے بھائی؟ یہ بھی فلسطین اور شام کا تو سنا تھا. کہہ رہے خدودان معدہ میں. تو کہہ رہے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کوئی نئی جنگ چھڑ گئی ہے؟ کہہ رہے خدودان معدہ پیٹ، کہہ رہے یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بات کیا کر رہا تھا یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. ہاں جب انسان غلط ہوتا ہے نا تو پھر وہ بڑی تجوید کے ساتھ، یہ میں واقعہ کس پہ سنا رہا تھا یار، نہیں تھپڑ پہ نہیں، ہاں بہو جو کہتی ہے نا شرعن میرے اوپر ساس کی خدمت لازم نہیں ہے، اور پھر وہ 1-2 اسکالرز ہیں ان کے بیان لگا دے گی، تو اس کو ذرا ساس بننے دو، پھر جب اس کی بہو اس کو یہ جواب دے گی نا تو پھر اس کو لگے گا کہ یہ کتنا کڑوا جملہ ہے، کس قدر بدتمیزی ہے، بد تہذیبی ہے کہ گھر میں بڑے موجود ہیں اور وہ آپ سے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کہتے کہ اس کو غلام بنا کے رکھو بالکل ہی اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح، لیکن کوئی بڑے اور چھوٹے کا فرق تو گھر میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم انگریز تھوڑی ساری چیزیں انگریزوں سے لے رہے، انگریزوں میں چھوٹا بڑے سب برابر ہیں، بیٹے کے جو حقوق ہیں وہی کس کے ہیں؟ باپ کے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا ان میں، باپ بس سائز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا ہوگا اور میں بھی ہو سکتا ہے یہ کون ہو، یعنی اگر اتفاق سے بیٹے کا قد لمبا ہے تو آپ بیٹے کو باپ سمجھنا شروع کر دو گے. آپ سائز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھنے میں یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بیٹا بیٹا سا، اور یہ کیا لگ رہا ہے؟ باپ باپ سا لگ رہا ہے. اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی بہت ہی جو خاندانی ہے گورے ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی ایک گورے کی ایسا واقعہ آیا نا میرے سامنے، میں تو بے ہوش ہونے لگا تھا. بہت بزرگ تھے ان کے، اس نے اپنے بیٹے پہ یہ پابندی لگائی ہے. اچھا امریکہ دوسرے ملکوں سے بہرحال بہتر ہے، آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے نا وہ تو بالکل ہی فارغ ہو چکے ہیں. تو اس نے اپنے بیٹے پہ پابندی لگائی،
یہ امریکہ کا واقعہ ہے کیونکہ وہ نسبتاً بہتر ہے کہ 10 بجے کے بعد, مجھے بتا رہے ہیں ایک صاحب نا کہ وہ سارے گورے ایسے نہیں ہیں مفتی صاحب, بعض لوگوں کے فیملی ریلیشن بہت مضبوط ہے. میں نے کہا فار ایگزامپل میرا خیال تھا کہ بھائی اس کی تو ڈاٹر ان لا جو ہے وہ سسر کی خدمت کر رہی ہوگی اور جو ہے وہ ساس کی خدمت, بڑی فیملی سسٹم مضبوط کی مثال دیکھو آپ, اتنا مضبوط فیملی سسٹم کہ باپ نے بیٹے کو کہا کہ اگر تو 10 بجے کے بعد اپنی گرل فرینڈ سے ملا نا اچھا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ یعنی صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک گرل فرینڈ پر کوئی پابندی نہیں. 10 بجے کے بعد اچھے بچوں کی طرح کہاں ہے؟ گھر میں. تو یہ الحمدللہ مضبوط سسٹم اللہ نے. بہرحال ان لوگوں کے میں تو وہ بھی شاید بخشش ہو جائے اس کی اسی بیس پہ, لیکن میرے بھائی تو یا تو پورے ادھر ہو جاؤ میرے بھائی, یا کدھر ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ. اسلام نے بہت بیلنس رکھا ہے ہر چیز میں.